بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب کل ہم نے بات کر رہے تھے تحقیق منات، تنقیح منات اور تخریج منات کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو منات بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ منات کے معنی لٹکانے کی جگہ۔ تو منات الحکم اگر بات کی جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکم کی علت کیا ہے، حکم کی علت کیا ہے، اس کو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب حکم کی علت کیا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ دیکھو تحقیق منات بنیادی طور پہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم قیاس کرتے نا، کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہو کہ جو علت جو ہوتی ہے، کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ علت جو اصل میں پائی جا رہی تھی وہ فرع میں پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے۔ لیکن جو اصل میں پائی جا رہی ہے وہ کیا فرع میں پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو یہ کیا کہلائے گی؟ تحقیق منات کہلائے گی۔ تنقیح منات کیا ہوتی ہے؟ تنقیح منات کا مطلب میں نے کل بھی بات کرا، کانٹ چھانٹ کرنا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضمناً ذکر کر دی جاتی ہیں کہ یہ فلاں فلاں فلاں، اس میں سے آپ یہ دیکھتے ہو کہ اصل مدار جو ہے نا، اس حکم کا جو مدار ہے وہ کس بات کے اوپر ہے۔ 10 باتیں ذکر کی ہوئی ہیں لیکن مدار کے لیے کیا چیز بن رہی ہے جس کی وجہ سے یہ حکم لگا ہے، وہ کیا کہلائے؟ اس کو آپ کو کانٹ چھانٹ کر کے اس کو علادہ کرنا، یہ کیا کہلائے گی؟ تنقیح منات کہلائے گی۔ اور تخریج منات، تخریج کرنا کہ دار و مدار تھا کس علت کے اوپر، وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ کہلاتی ہے اس میں سے جو ہے یہ تخریج منات کہلائے گی۔ تو یہ اسی کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ الاجتہاد علی ضربین، اجتہاد دو قسموں کے اوپر ہے، اور وہ کیا آ رہا ہے؟ احدهما لا يمكن ان ينقطع حتى ينقطع التکلیف وذلك عند قیام الساعة۔ ایک تو اجتہاد کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، ثانی يمكن ان قبل فناء الدنیا، اما القول المطلق متعلق بتحقیق المنات، ٹھیک ہے نا۔ کہ پہلا جو ہے وہ تحقیق منات ہے کہ جناب علی کے کیا فرع کے اندر، جیسے یہ قیاس ہے یہ والا تو چلتا رہے گا نا ہمیشہ ہی، کہ جناب جو اصل میں حکم پایا جا رہا تھا وہ فرع میں پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا، یہ جو تھا اس میں سے هو الاتهام المتعلق بتحقیق المنات وهو الذي لا خلاف بین الامت فی قبوله۔ اچھا، اور اس میں تحقیق منات میں یاد رکھو اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ ومعنى ان يثبت الحكم، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، ان یثبت الحکم بمدرک الشرعی، حکم اپنے شرعی مفہوم کے ساتھ ثابت ہو، ٹھیک ہے نا۔ حکم تو ثابت ہے اپنے شرعی مفہوم سے، لیکن جب کن نظر فی تعین محلی ہی، لیکن جو ہے ٹھیک ہے نا، جب کا نظر فی تعین محلی ہی، کہ اب اس کی محل کے اندر جو تھا نا، جب کا نظر و نظر جو تھی وہ باقی تھی کس میں سے؟ کہ آپ یہ کہتے ہو کہ کہ اس بات میں کیا تھا؟ یب کا نظر ہو کہ غور و فکر باقی تھا فی تعین محل ہی، اس کے محل اور مصداق کی تعین کے اندر تھا، غور و فکر کرنا تھا کہ کیا یہ وہی والی بات ہے کہ جناب حکم تو ثابت ہے لیکن اس جگہ یہ حکم پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا، یہ اس میں سے۔ اور اس کی مثال اب وہ کہتے ہیں ذالک ان شاہد قالا، کیا ہے؟ واشہدوا ذوی عدل منکم، واشہدوا ذوی عدل منکم ثبت ہے نا مان ادات شرن۔ اب کہتے ہیں کہ جناب علی ذوی العدل آیا نا اس میں سے، تم میں سے 2 عادل شخص گواہی دیں، تو اب کہتے ہیں کہ ثبت عندنا مان ادات شرن، شرن ہمارے سامنے افتکرنا الی تعیین من حصلت فی هذه الصفت۔ تو اب ہم نے کرنا تعیین کرنا ہے کہ یہ عدالت کہتے کسے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن کس کس جگہ پہ حاصل ہے، کس کس بندے کو حاصل ہے، یہ جو ہے نا اس میں سے ہوگا۔ ولیس الناس فی وصف ذات علی حد سوا، اور لوگ سارے کے سارے ایک ہی عدالت، کلی مشقق ہے نا، ہر ایک پہ تو عدالت کا اطلاق وہ نہیں ہوتا۔ کلی مشقق کیا ہوتی ہے کہ جیسے سفید ہے تو سفید، اب وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت سی چیزوں پہ بولا جاتا ہے، بل ذالک یختلف اختلافا متباینا، فاما اذا تعملنا العدول وجدنا لاتصافهم بها، اچھا لاتصافهم بها طرفین واسطہ۔ تو ہم نے کہا کہ جناب علی کہ جب ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کی 2 ایکسٹریمز ہوتی ہیں، 2
حدیں ہوتی ہیں اور ایک کیا ہوتا ہے اس کا وسط واسطہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، پھر اتصاف بہا طرفین و واسطہ، حاض الوسط غامض، اور یہ یاد رکھو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ درمیان اس کے ایکسٹریم، ایک آدمی عادل ہے بالکل کمال کے درجے کا ہے، ایک آدمی بالکل عادل نہیں ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں نا یہ بڑے پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے درمیان جو ہوتے ہیں کہ اب کیسے پہچانا جائے گا کس کو ہم کیا کہیں گے کہ عدالت کہا جائے گا، کس کو عدالت نہیں کہا جائے گا، یہ بات ذرا تھوڑی سی پیچیدہ ہو جاتی ہے، یہ بات پیچیدہ ہے۔ تو کہتے ہیں حاضر سوال لابد فیہ من بلوغ حد الوسع، تو اس میں آپ کیا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ من حد لابد من بلوغ حد الوسع، جتنی انسان کوشش کر کرے گا وہ الاجتہاد، اور اجتہاد ہے، فہذا مما یفتقر الیہ الحاکم فی کل شاہد، اس لیے حاکم کیا ہوگا، ہر گواہ کے بارے میں کرے گا، وہ اس کے بارے میں معلوم کرے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہر اس کو پتہ چلتا ہے، یفتقر کا مطلب ہے اس کو پیش آتی ہے یہ، کما اذا اوصى بمال الفقراء، یہ ایسی جیسے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میرا مال میرے مرنے کے بعد فقراء میں تقسیم کرنا ہے، فلا شک ان من الناس من لا شیء له، اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ تو فیتحقق فیہ اسم الفقر، اس میں تو کلیئر کٹ فقر کا لفظ ثابت، فقیر ہو گیا نا یہ، فهو من اہل الوصیت تعلق سے، ومنهم من لا حاجت به ولا فقر، بعض لوگ ایسے ہیں جو بڑے امیر ہیں جن حاجت نہیں ہے، تو وہ ان پہ تو فقیر کا اطلاق نہیں ہوگا، وَإِن لَّمْ يَمْلِكْ نِصَابًا، اگرچہ وہ کیا نہیں ہے، نصاب کے مالک نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نا، من لا حاجت بھی ولا فقر، کہ نہ حاجت ہے اور نہ فقر ہے، لیکن صاحب نصاب یہ بھی نہیں تھے، وہ بینہما وسائط، اس کے درمیان میں اب واسطے آ گئے، فیان، اچھا یہ کہتے ہیں فیان ظروفی حضرت غالب علیہ حکم الفقر او حکم الغنا، دیکھیں گے کس کے اوپر فقر کا زیادہ اطلاق ہوتا ہے یا غنا کا اطلاق ہوتا ہے، وکذالک فی فرض نفقات الزوجات والقرابات، اچھا ایسے ہی بیوی کا نفقہ اگر عدالت یہ قاضی فکس کرتا ہے، یا رشتہ داروں کا نفقہ جو ہے، وہ کہتا ہے بچے کی تم اتنا مہینے کا اتنا خرچہ دو گے، اب یہ کیسے طے کیا جائے گا، یا اچھا عدالتوں میں ہوتا بھی ہے کہ جی بیوی کا نفقہ یا کیسے طے کرنا ہے، اسی کو اب وہ کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں وکذالک فی فرض النفقات الزوجات والقرابات، ایک منٹ ٹھہریے ذرا، ایک منٹ، تو اب آ گیا جناب، یہ اب آپ لوگوں کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تحقیقی منات تنقیحی منات میں فرق کیا ہے وہ تو بتا دیا تھا، تنقیحی منات اور تحقیقی منات میں سے، یہ آج آپ لوگوں کا کام کیا میں دے رہا ہوں، قیاس اور تحقیقی منات میں آپ نے کیا کرنا ہے، فرق معلوم کرنا ہے، آج یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے، آج قیاس کسے کہتے ہیں، اور یہ جو تحقیقی منات ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں سے، لیکن میں نے آپ کو صرف اتنی سی بات بتائی ہے، تو یہ کیا آ جائے گا قیاس کے اندر اور تحقیقی منات میں فرق کیا ہے، بظاہر تو ایک ہی لگ رہے ہیں اس میں سے، تو اس میں پتہ چلے گا آپ کو کہ یا کیا یہ قیاس کی قسمیں ہیں، تحقیقی منات، تنقیحی منات، تخریجی منات، تو یہ جو ہے نا آپ نے کرنا ہے اس میں سے، اس کو آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے، اور یہ آپ کو مل جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے، اب تو آسان ہو گیا بہت کچھ، گوگل کی وجہ سے جو ہے نا چیزیں بہت زیادہ وہ ہو جاتی ہیں، ویکیپیڈیا پہ بھی بہت سی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے آج، کیا آپ نے مجھے کل آج بھیجنی ہے چیزیں جو کام کر کے، وہ یہ بھیجنا ہے کہ قیاس اور تحقیقی منات میں کیا فرق ہے، کیا ہے نہیں ہے، یہ چیز آپ کو کریں گے آج، ٹھیک ہے جی، تو اب آ گیا جناب، کہتے ہیں کہ جی ایسے ہی آ گیا وکذالک فی فرض نفقات الزوجات والقرابات، کہ جناب کتنا نفقہ مقرر کیا جائے گا، اس ہوا مفتقر من النظر کی حال منفق علیہ والمنفق، اس لیے کہ قاضی کیا کرتا ہے، منفق علیہ جس پہ خرچہ کیا جا رہا ہے اس کی حالت کو دیکھے گا، اور منفق جو خرچہ کرنے والا ہے اس کی بھی حالت کو دیکھے گا، اچھا جی ایسے ہی وحال الوقت،
یہ جو تھا تو منفق اور منفق علیہ کی اس کو بھی وہ کرے گا، پھر اسی طرح ہی ٹھیک ہے نا، ہاں یہ جو تھا نا اس میں سے تو اس نے یہ آ گیا جی منفق علیہ اس میں سے، اور حالات زمانہ کا بھی کیا کرے گا، اعتبار کرے گا، الی غیر ذالک من الامور التی لا تنضبط بحصر، جیسا کہ وہ ہے جیسے آج کل کرونا آ گیا تو اب حالات زمانہ بھی آ گئے نا، اب ایک آدمی ہے وہ خرچہ کرنے کے اندر اس کی ویسے تو کماتا تھا، کورونا کی وجہ سے کیا ہو گیا اس کے حالات کمزور ہو گئے، تو یہ ساری چیزیں دیکھے گا جی اس میں سے، کہتے ہیں علاقائی ذالک من الامور التی لا تنضبط بحصر، کہ آپ اس کو کس ضبط نہیں کر سکتے، کلیئر کٹ کوئی بات نہیں بتا سکتے، ولا یمکن استفاء القول فی احادہا، ولا یمکن استفاء، اور نہ ہی ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوری بات کرنا ممکن ہے، استفاء القول، فلا يمكن ان يستغنى هؤلاء بالتقلید، تو اب کیا کرنا پڑے گا، فلا يمكن ان يستغنى هؤلاء بالتقلید، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے نا کہ جی اس میں سے تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کیا کر لو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اب یہاں پہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ تقلید سے کام چل جاؤ، فلا يمكن ان يستغنى هؤلاء بالتقلید، کہ بس اب اس کا مستغنی ہو جاؤ، اس سے تقلید کر لو، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جی فلاں نے قاضی نے جو تھا اتنا نفقہ مقرر کیا تو میں بھی اتنا نفقہ مقرر کر دوں، نہیں، لأن تقلید انما يتصور بعد تحقیق مناط حکم المقلد فيه، تو کہتے ہیں کہ تحقیق مناط تقلید اس وقت ہوتی ہے انما يتصور، وہ اس وقت ہو سکتی ہے کہ تو بعد تحقیق مناط حکم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو حکم کی علت کا جو مدار ہے اس کی تحقیق کے بعد المقلد فی ہے جس میں تقلید کی جا رہی ہے، والمناط ہونا لم یتحقق بعد، اور یہاں پہ کیا ہے والمناط ہونا، یہاں پہ جزی جو واقعہ ہے اس کے اندر ابھی علت کی تحقیق نہیں ہوئی ہے، جزی واقعے کے اندر علت کی تحقیق، والمناط ہونا لم یتحقق بعد، لأن قسم من صورت نازلہ مستانفۃ فی نفسها لم يتکمل لها نظیر، کیونکہ جو بھی واقعہ پیش آتا ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں بالکل جدا ہوتا ہے، ہر چیز کے مختلف ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ جو تھا فلان جگہ قاضی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس بندے کے بارے میں بھی ہم یہی فیصلہ کر دیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے، ان تقدم اللہ فی نفس الامر، اگرچہ وہ نفس امر میں یہ بات گزر چکی تھی، فلم یتقدم لنا، ہم لیکن ہمارے لیے تو نہیں پیش آئی نا، فلا بد من نظر فیہا بالاجتہاد، تو اجتہاد کرنا پڑے گا، تو گویا کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ آپ اس کو یہ جو چیزیں ہیں کسی جگہ جیسے نفقات ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے بارے میں آپ کلیئر کٹ کوئی وہ ضابطہ نہیں مقرر کر سکتے، ہے نا، آپ کو کوئی تقلید کر لو فلاں نے اتنا کیا تھا اس کی 50,000 روپئے تو اس کو یہاں پہ کر لیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ تقلید کب کی جاتی ہے کہ جب حکم جس حکم میں تقلید کی جا رہی ہے نا، جس حکم میں تقلید کی جا رہی ہے پہلے اس حکم کی علت کی تحقیق کی جائے، ٹھیک ہے نا، تو اور جزی جو واقعہ وہاں پہ تو ابھی علت کا تحقق نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، ہر مسئلہ گویا پہلے والے مسئلے سے ایک قسم کا جدا ہوتا ہے، بذات خود ایک اس کیا ہوتی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے اگر کہیں پیش آیا بھی تو ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے وہ جدا ہوگا اس میں سے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اب کیا کہتے ہیں آپ دیکھنا ذرا، وَكَذَلِكَ، یہ اس میں سے آ گیا، ان فرضنا انہ تقدم لنا مثلها، ٹھیک ہے نا، اگر ہم کہہ لیں کہ جناب ہمارے لیے بھی یہ پیش آ چکا ہے، فلا بد من فی کون مثل هؤلاء، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بالکل ہو بہو ویسا ہی ہے یا تھوڑا سا جدا ہے، وہ نظر اجتہادی ایضا، تو یہاں پہ بھی تو آپ کو دیکھو نظر اجتہادی کرنی پڑے گی نا، غور کرنا پڑے گا کہ یہ والا جو جزئی واقعہ ہے یہ پہلے والے واقعے کے بالکل عین مطابق ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا، یہ بھی اجتہاد ہے نا، یکفی کا فی ذالک نشریت لم تنص چاہیے لم تنص علی حکم کل جزء علی حدتها، دیکھو اسی لیے شریعت نے کلیئر کٹ ہر جزئی واقعے کو بیان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے نا، 1 ارب مسائل بیان کر دیے جاتے ہیں فلاں فلاں، یا 1 ارب نہیں بلکہ ایک تو کیا ہوتا ہے خربوں کی بندے اتنے ہیں تو ہر بندے کے لیے مختلف ہوتا ہے، تو خربوں مسائل بیان کر دیے جاتے، لیکن شریعت نے وہ نہیں کیا، وَإِنَّمَا اتت بامور کلیہ، شریعت نے امور کلیہ بیان کی ہیں، و عبارات مطلق عبارات ذکر کی ہیں، تتناول اعداد لا تنحصر، جو کہ کیا ہیں مشتمل ہیں
عادات کے اوپر لا تنسوا جن کو آپ گن نہیں سکتے. وما ذالک فلکل معین خصوصیت لیست فی غیری، ہر معین چیز کے اندر ایک خاص خصوصیت ہے جو دوسرے میں نہیں پائی جاتی. ولو فی نفس تعین، اگرچہ وہ نفس تعین کے اعتبار سے کیوں نہ. ٹھیک ہے نا. ولیس ما به الامتیاز معتبر، ٹھیک ہے نا. ولیس ما به الامتیاز معتبر فی الحکم، اور ہر امتیازی خصوصیت جو ہوتی ہے وہ مطلق حکم لگانے کے لیے معتبر نہیں ہوتی ہے. ولیس ما به الامتیاز، کہ ہر امتیازی خصوصیت جو ہے لیس معتبرا، یعنی معتبر نہیں ہوگی فی الحکم باطلاق، مطلقاً حکم لگانے کے لیے معتبر نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پہ فٹ کر دو. ولا ہوا تردی باطلاق، اور ولا ہوا تردی باطلاق، اور نہ ہی وہ امتیازی خصوصیت مطلقاً ہر جگہ پائی جاتی ہے. بل ذالک منقسم الی ضربین، یا ضربین دو قسموں پر ہے. وبینہما قسم ثالث یاخذ بجہۃ من الطرفین، اور تیسری درمیان میں ایک ہوتی ہے جو دونوں طرفوں سے کچھ نہ کچھ اس کا حصہ لیتی ہے. فلا تبقى صورۃ من الصور الوجودیہ الا وللعالم فی نظر سهل او صعب، کہتے ہیں جو بھی صورت پیش آئے گی تو عالم کے لیے اس میں غور و فکر یا تم آسان ہوگا یا مشکل ہوگا. حتی یحقق تحت ای دلیل تدخل، وہ دیکھے گا کہ کس دلیل کے تحت داخل ہو رہی ہے. فإن أخذت بشبه من الطرفين، اگر لے لو گے فالامر اصعب، تو اور مشکل ہے. وهذا كله بين لمن شدا في العلم، جو علم مضبوط ہوا. دیکھو اب یہی بات جو تھی، اب آپ کہیں گے یہ کیا بتانا کیا چاہ رہے ہیں. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اب یہی بات تھی جیسے کہ نفقہ جو ہے، تو نفقہ کتنا مقرر کیا ہے. اب وہ بندہ دیکھتا ہے کہ جناب ایک آدمی کی حالت کو دیکھتا ہے، ہر آدمی کی جدا ہے حالات کا بھی تقاضا مختلف ہوتا ہے. فلاں بھی جو ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو اب دو چیزیں ایکسٹریمز پائی جا رہی تھیں، درمیان میں جو ہے نا واسطے ہیں اس میں سے. تو کچھ حصہ ایک طرف سے دوسری طرف سے دیکھتے ہوئے یہ جو ہے نا عالم کو بڑا غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ کیا اس کے اوپر یہ بات فٹ آئے گی یا نہیں آئے گی. یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس میں سے مثال میں نے آپ کو ابھی دے دی اسی میں سے، کہ جیسے کہ اگر کسی قاضی نے آج کسی کے لیے نفقہ مقرر کیا کہ جی بیوی کا جو نفقہ تھا، ایک آدمی تھا جس کی دکان تھی، یہ دو بھائی ہیں دکان کرتے ہیں. ایک کے لیے قاضی نے نفقہ مقرر کر دیا کہ جناب اس کی بیگم کو ہر مہینے کیا ملے گا، یہ جو ہے نا 20,000 روپیہ اس کا نفقے کا وہ ہوگا، 20,000 ہوگا. اور تو دوسرے بھائی کے لیے کیا وہی 20,000 مقرر کیا جا سکتا ہے؟ بھائی یہ دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. جو ہے نا چلو دکان دونوں وہ تھے بھائی جو تھے یہ ایسی کام کرتے ہیں، لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی کس خاندان سے ہے، وہ کتنی اس پہ تھی، اس کا کتنے خرچے ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر دیکھنی پڑتی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ کلو چل. اب آتے ہیں جی الامر الخامس، پانچویں وجہ آ گئی، پانچویں، ٹھیک ہے نا، پانچویں آ گئی ہے. اس میں ہم یہ پڑھ رہے تھے نا کہ جی فتویٰ نقل مفتی کے لیے کیا ہوگی، مفتی مقلد کے لیے کیا کیا شرائط جو ہے نا. الامر الخامس ان الفتویٰ قد تختلف باختلاف الاشخاص. اب وہی بات آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اب دیکھیں گے نا، ابھی یہ دیکھیں گے، یہ میں کہہ رہا ہوں ابھی آج ہم دیکھیں تحقیق مناعت اور قیاس کی کیا وہ صورتحال کیا ہوتی ہے. کیا یہ تحقیق مناعت قیاس کا ایک جز ہے؟ یہ تو میں نے کہا ہے نا، ہم دیکھنا ہے اس کو، آسان ہے، مشکل نہیں ہے. کہتے ہیں فالحاصل انه لا بد منه بالنسبه الى كل ناظر وحاکم ومفتن. خلاصہ کلام کا نکلا، حضرت نے خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہر نگران، حاکم اور مفتی، بلکہ ہر مکلف شخص کے لیے، بلکہ کل مکلف فی نفسی، اپنی ذات کی حد تک ایسا اتحاد کرنا ضروری ہوتا ہے. دیکھو ہم اپنے معاملات میں بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا اتحاد ہم اپنے معاملات میں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کیا صورتحال بن رہی ہے، اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے دیکھو کہتے ہیں نا بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کبھی چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنا پڑ جاتا ہے.
بڑی مصیبت کو اختیار کرنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنا پڑ جاتا. تو اب ایک بندہ دیکھتا ہے کہ کیا میرے لیے اس میں گنجائش ہے, نہیں ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے اس وقت. جو ہے کوئی مسئلہ بتانے والا بھی, جواب دینے والا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اپنی حد تک بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے, غور و فکر کرتا ہے نا, اپنی حد تک غور و فکر کر رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں فالحاصل انه لا بد منه بالنسبه الى كل ناظر وحاكم ومفتي بل بالنسبه الى كل مكلف في نفسه. ہر مکلف بذات خود بھی یہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. ولو فرض اتفاق هذا الاجتهاد, اگر آپ کہتے ہو کہ یہ اجتہاد بھی ختم ہو گیا تو لم تتنزل الاحکام الشریعۃ علی افعال المکلفین الا فی الذہن. تو جناب علی یہ جو احکام شریعہ وہ منطبق نہیں ہوں گے سوائے مکلفین الا فی الذہن, سوائے ذہن کے اندر ہوں گے بس. لأنها مطلقات و عمومات, اس لیے کہ وہ کیا ہوتے ہیں, احکام شریعہ کیا ہوتے ہیں, لأنها وہ کیا ہیں, مطلقات و عمومات. وما یجل ذلك منزلات الافعال مطلقات كذلك, اور اس طرح وما یجل ذلك منزلات کہ وہ نازل شدہ ہیں علی افعال مطلقات كذلك, مطلق افعال کے اوپر. والافعال لا تقف وجود مطلقتا, اور افعال جو ہوتے ہیں وہ مطلق نہیں پائے جاتے. انما تقع معینۃ مشخصۃ, ٹھیک ہے نا, وہ تو کیسے پائے جاتے ہیں, وہ تو متعین و مشخص شکل میں پائے جاتے ہیں. فلا یکون الحکم واقعا علیہ الا بعد المعرفۃ, تو پس نہیں حکم واقع ہوگا مگر یہ کہ الا بعد میں ان هذا المعین یشمل ذلک المطلق او ذلک العام, وہ اس وقت ہوگا کہ ہم کہیں کہ یہ مطلق شامل ہے کس کو, مطلق, یہ جو معین چیز ہے یہ شامل ہے مطلق کو یا اس کو. قد یکون ذلک سہل, کبھی آسان ہوتا ہے, وقد لا یکون کل اجتہاد, اور یہ اجتہاد ہے. سمجھو ذرا آپ, ذرا اس بات کو سمجھنا ذرا. دیکھو بھائی, جب افعال ہوتے ہیں نا, افعال جب بھی خارجی طور پہ وجود میں آتے ہیں نا تو وہ مطلق نہیں رہتے ہیں بلکہ متعین اور مشخص شکل میں ہوتے ہیں. ایک آدمی نے وہ کی ہے, کوئی کام کیا ہے, تو اب یہ کیا ہے, یہ متعین اور مشخص کام ہوگا. شریعت کا کوئی حکم پورا کیا اس نے, وہ مطلق حکم نہیں ہے, ابھی وہ مطلق نہیں رہا بلکہ کیا ہو گیا ہے, وہ مشخص ہو گیا ہے اور متعین ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ ایک آدمی اور ہر بندے کے اعتبار سے کیا ہوگا, ہر بندے کا فعل دوسرے سے جدا ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا, ہر بندے کا فعل دوسرے سے جدا ہوتا ہے, وہ ایک ہی فعل نہیں ہوتا, وہ دو فعل ہوتے ہیں. اگر دو بندے ہیں تو دو فعل افعال کہلائیں گے. اسی کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ جو ہوتے ہیں نا, جب یہ افعال شریعہ جو آتے ہیں یہ مکلفین کے افعال کے ساتھ خاص ہوتے ہیں, افعال کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور افعال جو ہوتے ہیں نا وجود میں مطلقاً نہیں پائے جاتے, وہ ہمیشہ متعین مشخص پائے جاتے ہیں. اسی کو انہوں نے وہ کر دیا ہے. اچھا جی, کہتے ہیں کہ الامر الخامس, پانچواں وہ آ گیا, ان الفتوى قد تختلف باختلاف الاشخاص, فتویٰ بندوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے, نظرا الی خصوص احوالهم, ان کے احوال میں غور کرنے سے, و باختلاف العرف و احوال الزمان, عرف اور زمانے کا مال, حسب تحقیق المناط, تحقیق مناط کما سیاتی انشاءاللہ جیسے آئے گا. ٹھیک ہے نا, ایک چیز ایک آدمی کے لیے جائز ہو سکتی ہے اور وہی چیز دوسرے آدمی کے لیے کیا ہونا جائز ہو. ایک چیز ایک آدمی کے لیے جائز ہے, دوسرے آدمی کے لیے کیا ہے, ناجائز ہے. تو یہ کیا ہو جاتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک مثال کے آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے, بھوک سے مر رہا ہے, خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے, کیا اس کے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں, جائز نہیں ہے, جائز ہے. ایک آدمی اس کو بھوک لگی ہوئی ہے لیکن مر نہیں رہا, مرے گا نہیں, مرے گا نہیں, خنزیر کا گوشت پڑا ہوا, وہ کہے کہ چلو جی مجھے بھوک تو لگی ہوئی ہے نا, تو میں بھی کھا لیتا ہوں, میرے لیے بھی جائز ہو گیا, تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اس کے لیے جائز نہیں, اس کے لیے جائز ہے. یہ کیا ہو گیا, دیکھو دو مختلف اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اور اچھا, اب وہی والی بات ہے, اب یہ جو ابھی نے پیچھے بات کی کہ ہر بندہ اپنے ذات میں بھی دیکھے گا. اب مفتی تو نہیں وہ کرے گا نا
مفتی کہے گا کہ تیرے لیے گوشت کھانا جائز ہے، وہ کہے گا کیوں؟ کہ مفتی کو چیک کرے گا اس بندے کو کہ اس کو یہ کیا جان کی حد تک اس کی بات پہنچ چکی ہے؟ نہیں، وہ بندہ خود کیا کرے گا، ناظر خود اپنے اندر غور کرے گا کہ میں برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. ناظر خود اپنے آپ کو وہ کرتا ہے، دیکھتا ہے. یہ وہی تحقیقی منات ہے. اچھا اور چھوڑو مثال، روزہ. جیسے طبیعت خراب ہو جاتی ہے ایک آدمی کی، تو مفتی صاحب کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اگر بالکل برداشت نہیں ہو رہا، بالکل برداشت نہیں ہو رہا اور ایسی حالت ہوگی، طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہو، روزہ توڑ سکتے ہو، کہتے ہیں نا. لیکن کیا مفتی نے کوئی تھرمومیٹر لگایا ہے، کوئی اور کوئی اس نے وہ کی ہے، یا کوئی ایک کوئی خاص پیمانہ تھا اس کے پاس؟ نہیں. انہوں نے کس پہ چھوڑا ہے؟ انہوں نے اس بندے پہ چھوڑا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو غور کرو کہ تمہاری حالت کیا ہے. تو ہر بندہ کیا ہوتا ہے، اور ہر بندے کی جدا وہ ہوگی، ہر بندہ دوسرے سے جدا ہے اس کے اندر. ہاں، ہر ایک کی بھوک بھی مختلف ہے، ہر ایک کی اپنی ایک سچویشن ہے، ٹھیک ہے نا. ہر بندے کے اس میں سے مختلف ہوگا، اس لیے اس کے اوپر جو ہے نا وہ حکم جو تھا، تو اس لیے وہ کیا آیا تھا، وہ اتحاد کا ہم نے کہا تھا نا، اس میں وسائط ہیں بہت زیادہ اس ساری چیزوں میں. اور اس طرح اب یہاں پہ بھی بات آ گئی کہ اشخاص کے اعتبار سے فتویٰ کیا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. تو مفتی کو کیا ہونا چاہیے، اس لیے بڑا سمجھدار ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جناب علی پاکستان میں اگر ایک چیز کا حکم لگ رہا ہے تو اب وہ کیا کرو، وہی چیز آپ کیا کرنا، لگانے لگ پڑو. امریکہ کے اندر بھی وہی آپ حکم لگانا شروع کر دو. آپ کو پاکستان میں تو ہم یہی کرتے ہیں، تو امریکہ کے اندر بھی آپ کے لیے یہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ضرورت شدیدہ ہو وہاں پر، اور آپ یہاں پہ جو کر رہے ہیں آپ کے لیے کوئی ایسی اس کی ضرورت ہی نہ ہو. میں آپ کو ایک سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں. مجھ سے مسئلہ بھی پوچھا کسی نے، اور جو تھا ایک بڑا، دیکھو پاکستان کے اندر اب جو ہے، جو آ رہے ہیں روزے جو آتے ہیں، گرمیاں ظاہری بات ہے، گرمی اب تو خیر موسم پھر اچھا ہو گیا. پہلے جب وہ جو تھا وہ مئی جون کے جو وہ تھے روزے، جو تھے بڑے سخت قسم کے روزے ہوتے ہیں. اب ایک آدمی ہے، بالکل غریب آدمی ہے، بالکل غریب آدمی ہے، اس کو کوئی پیسے دینے والا بھی نہیں ہے، پیسے دینے والا بھی نہیں ہے. اور غریب آدمی ہے، اس کے گھر کا خرچہ بھی اس نے چلانا ہے. اور وہ کام کیا کرتا ہے کہ وہ جو باہر جو ہے نا سڑک کے اوپر سڑک بنانے کا کام کرتا ہے، یا جیسے سڑک کوٹتے ہیں نا، وہ سڑک کے اوپر جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سڑک بن رہی ہوتی ہے، فلاں مزدور ہے، چلو جی، جو سارا ٹائم اس کا دھوپ میں کام ہے. اب وہ مفتی صاحب کے پاس آئے کہ مفتی صاحب میں غریب آدمی ہوں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، مجھے کوئی دیتا بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کا بھی پیسہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کیا کروں، روز رمضان کے روزے کا کیا کروں؟ مفتی صاحب کہیں جناب تم ایسا کرو، روزہ رکھو اور ساتھ بھی کیا کرو، کام بھی کرو، کوئی بات نہیں، مشقت کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دیں گے، تمہیں اللہ بڑا ثواب ملے گا. تم جا کے کیا کرو، یہ جو ہے جا کے وہ کر دو. وہ بندہ جاتا ہے اور جا کے کیا ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے. گرمی کے اندر جو ہے تو پسینہ پانی سب کچھ وہ چیزیں اس کو، بھوک لگ رہی، بھوک تو نہیں ہوتی، پیاس جو ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے گرمیوں کے اندر جو ہے، وہ بندہ فوت ہو جائے تو کیا آپ وہ کرو گے؟ مفتی صاحب اپنا حکم دوسرے پہ نہیں لگا سکتے کہ جناب ہم تو بیٹھ کے کر لیتے ہیں، ہم تو جو ہے اس لیے ہر بندے کے اعتبار سے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم برداشت کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو، کیا کیا طریقہ کار کیا ہے وہاں پہ، کتنی تمہیں چھوٹ ملتی ہے کہ تم چلو سائے میں بیٹھ جاؤ، یا فلاں ایسا کر لو، یا اس طرح کوئی ان چند دنوں کے لیے کوئی اس طرح کی ترتیب بن جائے، یا تم چھٹی مل جائے تمہیں اور تمہارا خرچہ پورا ہو جائے. اب یہ کیا ہے، یہ ہر بندے کے اعتبار سے مختلف ایک صورتحال ہوگی، ہر بندے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی اس کی اور صورتحال کیا ہوتی ہے، اور یہ میں ساری وہ بتا رہا ہوں بندے کے اعتبار سے بھی اور مختلف وسائط کے اعتبار سے. اب بعض عورتیں ہمیں کہتی ہیں کہ جناب کہ جی ہماری طبیعت کمزور ہے بہت زیادہ، بچے پہلے سے ہیں، حمل کو ضائع ہم کروا سکتے ہیں، ابھی 4 مہینے کا حمل نہیں ہوا. ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں،
ہم کہتے ہیں جی اگر دیندار لیڈی ڈاکٹر آپ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ضائع کروا سکتے ہیں اور آپ کی جان کو شدید خطرہ ہے تو آپ کے لیے گنجائش ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم نہیں وہ کر سکتے اس کو کلیئر کٹ جو ہے، وہ ڈاکٹر اس کو دیکھتی ہے، سچویشن اس میں سے بتاتی ہے، اور وہ بھی ڈاکٹر بھی ظاہری بات ہے ہر ایک پہ ایک جیسا حکم نہیں لگا سکتی ہے، کچھ خواتین کے لیے اور حکم ہوگا کچھ کے لیے اور ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، دیکھو اب کہتے ہیں الامر السادس، کہتے ہیں کہ ان کثیر من المسائل جدیدہ تنشأ فی کل عصر، نئے نئے مسائل ہر زمانے میں پیش آتے ہیں، وحدثت فی عصرنا ھذا بصفۃ خاصہ، اور یہ تو ہمارے زمانے میں تو خاص طور پہ واقعی دیکھیں نا، ہر روز دنیا تبدیل ہو رہی ہے، ہر روز، حیث تغیرت اچھا جی حیث تغیرت مناہج الحیات الی حد کبیر اما کان معہود فی عہد المجتہدین السابقین، ٹھیک ہے نا، کہ زندگی کا جو منہج ہے، طریقہ کار ہے، وہ تبدیل الی حد کبیر، ٹھیک ہے نا، اما کان معہود فی عہد المجتہدین السابقین، ٹھیک ہے نا، جو کہ کیا تھا، تو ان کے زمانے سے بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، تابعین سے فلا یوجد مثل هذه المسائل ذکر سرین فی کتب میں حتی ينقل بعینی، تو اب آپ کہو کہ جناب علی جہاز کا مسئلہ میں نے دیکھنا ہے، اچھا کہاں دیکھنا ہے، میں نے جی اس میں دیکھنا ہے، کہاں پہ جا کے جی فتح القدیر میں دیکھنا ہے، جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ڈھونڈتے رہیں، اب انشاءاللہ ساری زندگی ڈھونڈتے رہ جائیں گے، جہاز کا مسئلہ نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے فلا یوجد مثل هذه المسائل ذکر سرین وانما يحتاج المفتي المعصر في معرفة حکمها، اس کے حکم کو جاننا، اما الى تنزیل العمومات الواردہ فی کلام، یا تو کیا کرے گا عمومات کے اوپر اس کو لے کر آئے گا، اویل قیاس یا قیاس کرے گا، اویل استنباط من نظائر و اشباہ، یا استنباط کرے گا اس کی نظیروں سے اور اس کے اشباہ سے، یعنی اس سے مشابہ چیزوں سے، وانه عمل دقیق لا بد له من بصیرۃ ثاقبہ، تو پختہ بصیرت چاہیے نا اس چیز کے لیے بھی، وفہم مبادی شریعت فہما صحیحا، تو اس کے لیے مبادی کی کیا چاہیے، اس کو فہم چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جیسے اب یہی ہے، آپ کہتے ہو جناب علی کیا ٹیلی فون پہ بچے کے کان میں اذان دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے ٹیلی فون کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا، پہلے تو زمانہ میں یہ تھا نا کہ بچہ سامنے ہوتا تھا تو ٹھیک ہے، اب تو آپ کی آواز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، کیونکہ آپ بچے کے کان کے اندر آواز جو ہے، ایک تو نمازوں کی اذان جو ہے وہ تو ایک علیحدہ چلو مسئلہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، ایک ہے کہ جی کہ بچے کے کان کے اندر اذان دینی ہے اور ٹیلی فون کے ذریعے سے، اب یہ دیکھنا پڑے گا، آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ کیا یہ جائز ہوگا ناجائز ہوگا، اس کی کیا حیثیت کیا ہوگی، کہتے ہیں ونظرا الی هذه الامور الستہ، ان 6 چیزوں کے اوپر لابد للمفتی، تو مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وان کان مقلدا، اگرچہ وہ مقلد ہو، من ان تكون له بصیرۃ فی جميع هذه الامور، کہ اس کو بصیرت حاصل ہے تمام امور کے اندر، وان مثل هذه البصیرۃ لا تحصل بمجرد مطالعه الكتب، صرف خالی کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی، وحفظ جزیات الفقہ، فقہ کی جزیات جاننے سے، انما تحتاج الی ملکۃ فقہیۃ، اس کے لیے ملکہ فقہیہ چاہیے، وتجربۃ، اور تجربہ چاہیے، لا تکاد تحصل الا بمعرفۃ الفتویٰ، لیکن یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، فتویٰ کے ساتھ ممارست کے ساتھ، فتویٰ کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، والتمرن علیہا، تمرن تمرین کرنا، اس کی مشق کرنا، لدا اساتذۃ ماہرۃ، ماہر اساتذہ کے پاس، جب آپ بیٹھتے ہو آپ کو پتہ چلتا ہے جناب یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں، تو اس سے آپ کے اندر یہ کیا ہو گیا آہستہ آہستہ، ولذلك قالوا ليس كل من قرأ الكتب الفقهية اهلا للافتاء، ہر وہ بندہ جس نے صرف فتویٰ کی کتابیں پڑھ لی ہیں وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے، حتی یکون قد تدرب على الافتاء بصفۃ مستقلہ، انہوں نے مہارت پیدا کی ہو، وشہد له العلماء بانه اهل الافتاء، اور آپ کو استاد نے یا علماء نے کہہ دیا ہو کہ ہاں جی اب آپ فتویٰ لکھ سکتے ہیں، تب اس کو حاصل ہوگا، یہ نہیں کہ بس خود ہی بیٹھ کے جو ہے نا اس نے وہ شروع کر دیا، یہ اس بعض دفعہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ فتنے کھڑے کرتے ہیں، جو اپنی مرضی سے جو ہے نا بیٹھ کے، بعد دفعہ استاد دیکھ لیتا ہے کسی طالب علم کے اندر کہ بھائی اس میں کیا ہے، اس میں یا تو بہت شدت ہے یا یہ بہت زیادہ کیا ہے نرمی کا وہ ہے، تو اس کو استاد کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ جو بات پائی جاتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح کی، اب اسے اسکالر طبقہ جو آج کل کا بن جاتا ہے، ہر چیز ہی کیا ہو جاتی ہے ان کے نزدیک کیا ہے جائز ہے،
ہر چیز ہی وہ عقل کی بنیاد کے اوپر بیٹھ کے وہ کرنا شروع کر دیں گے. اب آپ بھی کہو چلو یار لوگوں میں آسانی پیدا کرنی چاہیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے تو اس لیے یہ آپ کے اندر حاصل ہوگا استاد کے پاس جو ہے نا. وقت حکی عن الامام مالک رحمۃ اللہ عنہ قال لیس کل من احب ان یجلس الحدیث والفتوى جلس، کہ ہر وہ بندہ جو کہ کیا کرتا ہو، پسند کرتا ہو حدیث یا فتوے کے لیے بیٹھنا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ حتی یشاور فی اہل الصلاح، یہاں تک کہ مشاورت کرے اہل الصلاح سے، والفضل، اور اس میں سے وہ اہل الجہت جہت من المسجد. ٹھیک ہے، تو جو ہے اس میں سے تو وہ اہل صلاح ہے، فضل ہے، اہل جہت جو اس کام والے مسجد کے اندر مسجد میں جو تھے. فَإِن رَأَوْهُ لِذَلِكَ أَهْلًا جَلَسَ، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس میں صلاحیت ہے اس کو بٹھا دیں. وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من اهل العلم ان موزن لذال انی موزن لذالک، تو مجھے 40 حضرات امام مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ کر سکتے ہو یہ کام، تو تب میں نے کیا یہ کام کیا. وقال ابن وہب، اور دیکھو یہ دنیا کی ہر چیز میں ہوتا ہے کہ استاد آپ کا کرتے ہیں، کہتے ہیں وہی آپ اگر سیکھتے ہو، مارشل آرٹ سیکھتے ہو، ٹھیک ہے نا، ٹائیکوانڈو سیکھتے ہو یا کوئی اور چیز سیکھتے ہو، تو کیا ہوتا ہے استاد کہتا ہے کہ جناب علی، وہ دیکھتا ہے اس کی فائٹ کو دیکھتے ہوئے، اس کے بعد کہتا ہے کہ جناب اس کی یہ اب یہ اس کی یہ جو ہے نا بیلٹ اس کے لیے ہے ہوگی، اب یہ بیلٹ ہوگی، اتنی اس کے اندر مہارت پیدا ہو گئی. تو وہ اس طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنے اس پہ نہیں کر سکتا. وقال ابن وهب وجاء رجل يسأل مالكا مسألة فبادر ابن القاسم فافتاه، تو کہتے ہیں کہ جناب ایک آدمی امام مالک سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو ابن قاسم نے کر دیا، جلدی سے جواب دے دیا. فاقبل علیہ مالک کالمغضب، ٹھیک ہے، تو امام مالک ان کی طرف یعنی جس پہ جیسے غصہ بندے کو غصہ آیا ہوا تھا، امام مالک ان سے متوجہ ہوئے. قالوا جسرت علی ان تفتی یا عبد الرحمن، تم نے بڑی جلدی کر دی عبد الرحمن، یکرر علیہ، بار بار کہا تم نے بڑی جلدی کر دی، بڑی جلدی مسئلہ جواب دے دیا. ما افتیت حتی سالت حل انا للفتوى موضوع، میں نے تو کبھی فتویٰ نہیں دیا جب تک کہ میں نے لوگوں سے نہیں پوچھ لیا کہ کیا میں فتوے کا اہل ہوں. فلما سکن غضبه قیل له من سألتا، آپ نے کہا کہ آپ نے کس سے پوچھا تھا، آپ کو کس نے اجازت دی تھی. قال الزہری والربیع، میں نے زہری ربیع رائے وغیرہ ان حضرات سے پوچھا تھا. وعلى هذا الاساس قال ابن حجر الهيثمي كما نقل عن ابن عبد العزيز تعالی. اچھا، سئل تعالی فی شخص یقرأ ویطالع الکتب الفقہیہ بنفسه، ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ خود ہی کتابیں فقہی کتابیں پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. ولم یکن له شیخ، اور اس کا کوئی شیخ نہیں ہے، یقرر له المسائل الدینیہ والدنیویہ، کہ اس کے لیے کیا کرے، اس کو ثابت مسائل دینیہ دنیویہ کو کیا کرتا ہو، ثابت کرتا ہو. ثم انه يسأل عن مسائل دینیہ و دنیویہ، پھر اس بندے سے مسائل دینیہ یا دنیویہ پوچھے جاتے ہیں. فیفتی، یہ بندہ فتویٰ دیتا ہے. ویا تعمید علی مطالعاتی فی الکتب، اور اس کا اعتماد ہوتا ہے کہ میں نے کتابوں سے پڑھا ہوا ہے نا. ولم یتوقف فی ما یسأل عنہ، اور اس پہ توقف نہیں کرتا ہے جس سے پوچھا جاتا ہے. حل یجوز له ذلک، کیا جائز ہے. وَإِذَا، اچھا جو کہتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الْجَوَازِ فَمَاذَا يَسْتَحِقُّ مِنْ اچھا من قبل اللہ تعالی، کہتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو بعدم الجواز کہتے ہو، ٹھیک ہے نا، فماذا یستحق من قبل اللہ تعالی رسولی، تو اب یہ بندہ کس سزا کا مستحق ہوگا. فماذا یستحق ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیا سزا، یعنی اس میں سے. فعجاب نفع اللہ تعالیٰ بھی بقول لا يجوز لهذا المذکور الافتاء بوجه من الوجوہ، کہتے ہیں اس آدمی کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں، لأنه عامی جاہل لا یدری ما یقول، اس کو پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. بل الذی اخذ العلم عن المشایخ المعتبرین، بلکہ وہ آدمی جس نے مشایخ معتبر سے علم سیکھا ہے، لا یجوز له ان یفتی من کتاب ولا من کتابین، کہ وہ بھی ایک کتاب یا دو کتابوں کو دے کے فتویٰ نہ دے. بل قال نووی رحمۃ اللہ ولا فی عشرۃ، امام نووی جو کہتے ہیں کہ 10 کتابیں دیکھ کے بھی فتویٰ نہ دے. فإن ایسا وشینہ قد یعتمدون کل ما مقاط ضعیفۃ فی المذہب، وہ کبھی کسی ضعیف قول کے اوپر ہوگا کر دیتے ہیں، ذکر کر دیتے ہیں اس کو. فلا یجوز تقلیدهم فیہا، تو اس میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے. بخلاف الماہر الذی اخذ العلم عن اہلہ، ہاں وہ آدمی جس نے ماہر تھا، علم اہل علم سے لیا تھا. وصار له فیہ ملکۃ نفسانیہ، ملکۃ نفسانیہ اس کو حاصل تھا. فإنه يميز بين الصحيح من غيره، وہ صحیح اور غیر صحیح کو فرق کرے گا. ويعلم المسائل وما يتعلق بها على وجه المعتد به، اور مسائل کو جانے گا معتد بھی طریقے پر، یعنی جو شمار کیے جا سکتے ہیں. فهذا هو الذي يفتي الناس، یہ بندہ ہے جو لوگوں کو فتویٰ دے گا. ويخلو ان يكون واسطا بينه وبين الله تعالی. واما غيره، اس کے علاوہ فيلزم اذا تصور،
کہ اذا تصور حاضر، تصورہ کا مطلب ہے کہ جناب علی کہ اس کے علاوہ جو بندہ اگر اختیار کرے گا اس منصب شریف کو التعزیر البلیغ فیلزمہ التعزیر، تو اس کو سخت سزا دی جائے ایسے بندے کو جو خود اٹھ کے مفتی بن گیا. وزجر الشدید، زجر شدید ہونی چاہیے. الزاجر له ولامثال عن هذا الامر الكبير الذي يؤدي الى مفاسد لا توصى والله اعلم. ایسی سزا مل جائے تاکہ لوگوں کو بھی عبرت ہو. میں نے بتایا نا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بہت سے لوگ ہیں، میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں اپنے نام کے ساتھ مفتی فوراً لکھتے ہیں. مثال کے طور پہ استاد کے پاس گئے تھے، 1-2 مہینے گئے تھے اور فتویٰ تو لکھا ہی نہیں تھا، اور وہ کیا ہو گئے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ بھی مفتی لگانا شروع کر دیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا. کیونکہ آج کل تو کیا ہوتا ہے، مارکیٹنگ کا دور ہے. آپ اپنے نام، ابھی آپ اپنے نام کے ساتھ مفتی مشہور کر دیں، آپ چند دنوں بعد کیا ہو جائیں گے، آپ مفتی بن شمار ہونے لگ پڑیں گے. تو اچھے اچھے جو ہے نا، مطلب بندہ حیران ہوتا ہے کہ جو ہے نا ایسے بھی بعض عالم وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ یہ لکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی صلاحیت کتنی ہے. صلاحیت نہیں ہوتی ان کی، لیکن وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں وقال خطیب البغدادی رحمۃ اللہ فی الفقی والمتفقہ، فقی اور متفقہ میں کیا کہتے ہیں، ینبغی للامام المسلمین ان یتصفی احوال المفتین، کہ جناب امام کو چاہیے کہ وہ مفتیوں کی چھان بین کرے. ومن کان یسلو للفتوی اقرہ علیہا، جو صلاحیت رکھتا ہو اس کو تو بٹھائے. ومن لم یکن من اہلها منعہ منہا، جو اس کی صلاحیت نہیں ہے اس کو منع کر دے کہ بھائی تم اس کے اہل نہیں ہو. چاہیے وہ او ادو بالعقوبۃ ان لم ينتهي، اور اس کے کیا کرے، اس کو ڈرائر دھمکائے بھی، تو یہ سزا بھی دوں گا اگر تم نے یہ کام نہ چھوڑا. والطریق للامام علماء سے حال میں یرید النسب للفتوى ان يسأل عنه اهل العلم فيه. اب طریقہ کار کیا ہوگا کہ وہ اہل علم سے پتہ کرے کہ بھئی یہ بندہ کس سے صحیح ہے. چاہیے فی وقت ہی والمشرین من فقہاء اصله. ٹھیک ہے نا. اور آج کل کیا ہو گیا، ایک قسم کی جس میں سند مل جاتی ہے، سند جس کو دے دی جاتی ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. اس لیے تو کیا کرتے ہیں آپ، یہ جو آج کل آپ ہر بندے کے بارے میں تو پوری معلومات نہیں کر سکتے نا، تو اس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جیسے ڈاکٹر ہے تو کیا یہ پی ایم ڈی سی رجسٹرڈ ہے، نہیں ہے، پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کے ساتھ جو ہے اس کی کیا صلاحیت ہے، تو وہ وہاں سے پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں وقال مالک رحمۃ اللہ ولا ينبغي لرجل ان يرى نفسه اهلا لشيء حتى يسأل من هو اعلم منه. تو ایک آدمی اپنے آپ کو صلاحیت نہ کرے یہاں تک کہ اپنے بڑوں سے پوچھ نہ لے کہ جو اس سے. ونقل ابن ابی تعالی انه قال في اخر منیت المفتی لو ان رجل حافظ جميع كتب اصحابنا، تمام کتب جان لے اگر، لابد ان يتتلمذ اچھا، لابد ان يتتلمذ، یہ دیکھنا ذرا، ٹھیک ہے نا، این یتتلمذ، اچھا، لابد این یتتلمذ، ٹھیک ہے نا، این یتتلمذ. للفتوى حتى یهتدی الیہ، یہاں تک اس کی اس میں سے ہو جائے. یتتلمذ کا پتہ کیا ہے، یہ رباعی مزید ہے، تلمذ، ٹھیک ہے نا، یہ جس میں سے بلکہ رباعی، اچھا جی، دہرہ جائے، دہرہ جو ہے نا یہ اس میں سے آئے گا، ٹھیک ہے، رباعی مزید میں سے آ جائے گا. باب تفاعل نہیں ہے، باب تفاعل نہیں ہے، تفاعل جو ہے نا، تفاعل جو ہے نا، یتتلمذ، یتتلمذ، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہو بات کو. حتی یہتدی، لین قسم مسائل یجاب علی عادات اہل الزمان فیما لا یخالف الشریعت، بعض جواب ایسے بھی دیے جاتے ہیں. وفی ذوی اقوال السلف هذا لا ينبغي ان يدرس رجل الفتوى الا اذا جازوا بذلك مشایخ و اساتذہ. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جناب جب آپ کے مشائخ یا اساتذہ آپ کو فتوی کی اجازت دے دیتے ہیں کہ جناب آپ کیا کر سکتے ہو، فتویٰ دے سکتے ہو.
ठीक है ना, ये उसमें से आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया ततल मजा, ये ततल मजो, तदाह राजा, ये तदाह राजो, तदाह राजा, ये तदाह राजो। तो ये क्या है, रुबाई मजीद है, रुबाई मजीद है। अच्छा, ततल मजा, ये ततल मजो, ये ततल मजा। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। अल असलुस्सानी आ जाओ। अल असलुस्सानी, तो खुलासा क्या निकला इस पूरी बहस का, जो जितना हमने पढ़ा था, जितनी सारी ये बातें आ रही थी, असल में बताना क्या मकसद क्या है कि जनाब अली, हर बंदा उठ के फतवा खुद नहीं दे सकता। इसलिए जिसने इफ्ता नहीं किया हुआ ना, और वो खुद ही फतवे बैठ के देखने शुरू कर देगा, हम बड़े काबिल आदमी थे जी, हम तो दौरा हदीस के अंदर बड़े वो थे, पहले से बड़े आ रहे थे, और उसमें से किसी उस्ताद के पास नहीं पढ़ा और बैठ के फतवा देने शुरू कर देते हैं। ये अच्छा नहीं करते हैं ये लोग, ये ठीक नहीं करते हैं इस तरह। आप किसी से कम कोई वो सीखें जाके, और उस्ताद आपको देखता है, उसके बाद जो मेरे जो शेख थे हजमान सूफी सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो ये पढ़ाते थे, और जो थे अबू दाऊद शरीफ भी पढ़ा रहे थे, मुख्तलिफ पढ़ा रहे थे जब जवानी के अंदर जो है। तो इन्होंने फिर मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह को खत लिखा कि हजरत मैं जो हूँ ना, वो आना चाहता हूँ आपके पास फतवे की मशक करने के लिए, फतवे की मशक करने के लिए। तो हजरत ने फरमाया कि ठीक है, आप जो है वो आ जाएं। तो ये जब गए तो ज़ाहिर बात है, बड़े काबिल भी थे, सारा कुछ था। तो उनके पास कराची के वहाँ पे 45 दिन जब लगा लिए, 45 दिन लगा लिए, तो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अब मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, आप फतवा लिख सकते हैं 45 दिन के अंदर ही। किताबें मेरा पहले पढ़ी हुई थी सारी, और अच्छी वो थी, और इस्तेदाद भी थी, सारा कुछ था। तो अब उस्ताद जी ने जो है ना, शफी साहब ने कहा कि, लेकिन फिर साथ फरमाया भी कि देखो, अभी अब लिखने की इजाज़त है, लेकिन अगर 15 दिन और लगा लोगे ना तो बहुत अच्छी बात है। तो फरमाते थे कि मैं फिर अगले साल नहीं जा सका, तो उससे अगले साल में दोबारा 15 दिन गुजार गया था, 15 दिन जो है। तो फिर इसमें 60 दिन जो है टोटल लगाए थे इन्होंने फतवे के अंदर, बस 60 दिन। और उस दिन जो कराची गए थे, तब मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब जो हैं, तब हजरत के शागिर्द बने थे वहाँ पे, वरना मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब तो उम्र में बड़े थे हजरत सूफी साहब से जो है। तो मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब ने हजरत से किताब पढ़ी थी, तसरीह, तसरीह हैयत के ऊपर जो है ना, फल्कियात की किताब जो है तसरीह, ये हजरत सूफी साहब ने उनको पढ़ाई थी। तो इस तरह जो है वो था। तो इससे ये है कि जनाब, ये फतवे की एक वो है, चाहे आप किसी तरीके से भी हासिल करें, लेकिन ये है कि आपको किसी उस्ताद से पढ़ना पड़ेगा। बगैर उस्ताद के आप नहीं वो बन सकते। आप अगर ये समझते ना कोई बंदा, जनाब अली हमें क्या जरूरत है, हम खुद ही किताबें पढ़ लेंगे, हम खुद ही मुफ्ती बन जाएंगे, हमने खुद ही बहुत से हमें मसाइल जुजियात याद कर ली उसने, बड़े बड़े इस तरह के, ये फलां, ये जुजिया, ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। अब वो किसी मुफ्ती से कहे कि जनाब देखो, तुम्हें क्या पता, मैंने देखो मुझे कितनी जुजियात आती हैं। अब बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, किताबों से नहीं होती, वो उसका ताल्लुक तजर्बे के साथ होता है। आप जो बंदा वो कर रहा होता है। तो मैं साथ साथ ये चीज़ें बताता भी रहूँगा आपको कि हमें जो चीज़ें पेश आती रहती हैं, आवाम जो हमारे पास आती है, टेलीफोन जो आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या क्या पेश आ रहे होते हैं। तो इस तरह जो है ना, इंशाल्लाह उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और बाकी फिर यही होता है कि जनाब, आप लोग जो हैं, और जो मैंने सबको कहा हुआ है, ये मेरी तरफ से आपकी एक वो समझें, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के वाज़ रोज़ाना पढ़ा करें। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, वो लाज़मी पढ़ा करें। आपके अंदर फ़क़ाहत पैदा होगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, तो आपकी वो नहीं होगी उसमें से, क्योंकि वो भी क्या कर रहे होते हैं, वो भी एक किस्म की इंसान की वो कर रहे होते हैं। हज़रत जो उसमें से वाज़ों के अंदर जो बातें बयान कर रहे होते हैं, वो उनके तजुर्बात होते हैं, वो तजुर्बात होते हैं। तो उन तजुर्बात की बुनियाद के ऊपर जो है, वो साथ-साथ वो पढ़ते रहें, साथ-साथ जो है किसी ने जो उस्ताद जो पढ़ा रहा होता है, उससे भी इंशाअल्लाह क्या होगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा।
ٹھیک ہو گیا جی. تو آج کا کام کیا ہو گیا؟ آج کا کام یہ آ گیا کہ جناب تحقیق مناعت اور قیاس میں پھر فرق کیا ہے. تحقیق مناعت کیا ہے، قیاس کیا ہے، ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے. کیونکہ ہم اصل کا حکم فرع میں ثابت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس قیاس میں تو ہم یہی ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے تو قیاس میں تو ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اصل کا حکم یوں سمجھو، اصل کے حکم کیا فرع میں دیکھتے ہیں کہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. میں یوں کہوں گا، الفاظ میرے یہ ہیں. ٹھیک ہے نا، اصل کا حکم فرع میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. یہ کچھ بات سمجھ نہیں آئی، کچھ آئے گی. تھوڑا تھوڑا چیزیں جو ہے نا وہ ہوگا. یاد رکھیں، اب اس کو بار بار پڑھیں، 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھیں، پھر اس میں سے دیکھیں، اس کو ترجمہ بھی دیکھ لیا کریں اس کا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں سے کیا کرنا پڑے گا، آپ کو گزرنا پڑے گا، بار بار ذرا دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے کہتا ہوں پہلے مطالعہ کر لیا کریں ساتھ ہی. میرے پڑھانے سے پہلے آپ لوگ کیا کیا کریں، مطالعہ ذرا خود کر لیا کریں. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ لوگ ذرا جلدی پک کریں گے چیزیں پھر. ٹھیک ہے جی. کتاب تقریباً ہماری آدھی تو ہو ہی گئی ہے انشاءاللہ. اور اب جو ہے بس انشاءاللہ آگے بھی ہو جائے گی یہ انشاءاللہ جلدی.